الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدام زرقتني قصة مختصر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا جو اس کائنات کا خالق مالک رازق مسجود مطلق معبود برحق ہے، جس نے اس نظام کائنات کو امر کن سے تخلیق فرمایا، اور یہ نظام کائنات اس کی منشا، اس کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق رواں دواں ہے۔ جب تک وہ چاہے گا نظام ہستی چلتا رہے گا، جب اس کا حکم ہوگا تو یہی اس کی بنائی ہوئی مخلوقات اس کے امر سے، اس کے حکم سے فنا ہو جائیں گی، لیکن اسی کی ذات ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو اس کائنات میں جیسے اس کائنات کے آغاز سے پہلے ایک ہی ذات تھی، کائنات کے اختتام کے بعد بھی وہی ذات باقی رہے گی کہ سب کو فنا ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کو بقا ہی بقا ہے، اس کی صفات ازلی ہیں اور ابد تک رہے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کا رازق ہے، دوسروں کا خالق ہے، دوسروں کا مالک ہے، دوسروں کی زندگیاں اس کے امر کن کی محتاج ہیں، اور جب اس کا حکم آتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے، انسان فنا ہو جاتا ہے۔ بے حد و بے حساب کروڑوں لاکھوں درود و سلام کے نذرانے آقا و مولا احمد مجتبیٰ ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب و احترام سے پیش کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد اس کائنات میں سب سے افضل مقام نصیب فرمایا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات میں افضلیت رکھتے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جو آپ کی اطاعت میں چل پڑتا ہے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، آپ کے فرامین طیبہ، ان کے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ پچھلے 3 جمعوں سے احادیث مبارکہ سے متعلق کچھ معلومات اور درس حدیث جاری ہے، اور آج درس حدیث کا باقاعدہ دوسرا جمعہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک حدیث نقل کی ہے، روایت کی ہے اور آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما، کہ جس کی وجہ سے جس میں لوگ خسارے میں ہیں، کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت، یعنی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے فائدہ اٹھانے والے بہت کم لوگ ہیں اور ان چیزوں کا نقصان زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں، کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، انسان کی صحت، تندرستی، یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس صحت اور تندرستی کا صحیح استعمال زیادہ لوگ نہیں کرتے، بلکہ اس کے استعمال میں وہ خسارے میں رہتے ہیں، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنی طاقت کو بے مصرف اور غیر ضروری چیزوں میں، غیر ضروری باتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ الفراغ، فراغت کے لمحات، کہ جس میں انسان کو وقت میسر ہوتا ہے، وقت کی کثرت میسر ہوتی ہے، انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس وقت کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اور وقت اس انداز میں ضائع کرتا ہے کہ نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس وقت کا اس کی آخری زندگی میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شمار ہم نہیں کر سکتے، ان کو اپنے اعداد کی گنتی میں ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے کمپیوٹرز جواب دے جائیں گے، تمہاری مشینری، تمہارے کیلکولیٹرز کے اندر اتنے اعداد ہی نہیں آ سکیں گے جتنی اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ انسان اپنے جسم پر غور کرنا شروع کرے، انسان جو غذا کھاتا ہے اس غذا کا اس تک پہنچنا، اس پورے سلسلے پر غور کرنا شروع کرے، پھر اس غذا کا جسم کا حصہ بننا، اس کا خون بننا، ان ساری چیزوں پر جب غور کرنا شروع کرے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کا جو پھیلا ہوا نظام ہے وہ ایک انسان کے اندر اس کا منیچر اور چھوٹا سا نقشہ بنا کر انسان کے اندر پوری کائنات کو بسا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے اور یہ اس کی نعمتیں ہیں جو ہمیں عطا فرمائیں۔ ایک نعمت جسے ہم بہت سستا سمجھتے ہیں، بہت کم قیمت سمجھتے ہیں اور اس کی ہم قدر نہیں کرتے، وہ ہے ہمیں جو اللہ کی طرف سے وقت عطا کیا گیا ہے۔ وقت سے مراد ہم اپنی زندگی بھی لے سکتے ہیں، ہم اپنی عمر بھی لے سکتے ہیں، کہ جتنی عمر انسان کو عطا کی گئی، جتنی زندگی عطا کی گئی، دھڑکنوں کی تعداد جتنی عطا کی گئی، جو سانسوں کی تسبیح چل رہی ہے، ان سانسوں کی تعداد جتنی عطا کی گئی ہے وہ غیر محدود نہیں ہے، بلکہ وہ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، ایک خاص مقدار اور خاص تعداد ہے کہ انسان اتنے عرصے کے لیے زندہ رہے گا۔ کسی کی عمر 40 برس ہے، کسی کی 50 ہے،
کسی کا پیدا ہوتے ہی انتقال ہو جاتا ہے، کچھ سانسیں اس کے مقدر میں ہوتی ہیں، کچھ 100 سال 200 سال پرانے زمانے میں چلے جائیں تو لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اگر ہم عمر مبارک دیکھیں تو آپ کی عمر مبارک کا 950 سال کا عرصہ صرف دین کی تبلیغ میں گزرا۔ آپ کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ تھی، 950 سال صرف آپ نے تبلیغ کی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا عمر کے کسی آخری حصے میں کہ آپ نے 1000 سال زندگی گزاری ہے، ذرا بتائیے تو صحیح یہ زندگی آپ کو کم لگی، زیادہ لگی، کتنی لگی؟ فرماتے ہیں کہ میری زندگی تم کہتے ہو بہت زیادہ ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ایک جھونپڑی ہو جس کے 2 دروازے ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک انسان ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے سے نکل جائے، میری 1000 سالہ زندگی ایسے ہی گزری ہے۔ تو یہ زندگی بہت مختصر ہے، کس کے مقابلے میں؟ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اس زندگی میں یہ لیمیٹڈ ہے، محدود ہے، اس کی انتہا ہے، اس کو فنا ہے۔ لیکن جو آخرت کی زندگی ہے نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی لیمیٹیشن ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب اللہ کے حکم سے، اس کی رحمت سے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مومن مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، اور نہ ماننے والے اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق بنیں گے۔ تو اس وقت یہ جو موت ہے اس کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس پر چھری پھیر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی میں آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی خوشنودی میں آ گیا، اور جو معاذ اللہ اللہ کی طرف سے ناراضی کا مستحق بنا، اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق بنا، عذاب کا مستحق بنا، اب وہ اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے ناراض ہے، کیوں انسان کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس دنیا میں جو وقت دیا گیا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس وقت کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے 5 سوال کرے گا، اور جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا اللہ اس کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ مستدرک الحاکم میں یہ حدیث مبارکہ، ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ 5 سوال ہوں گے، بندہ اپنے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں سکے گا جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال، پہلا کوسچن، پہلی چیز جو اس سے پوچھی جائے گی، عن عمرہ فیما افناہ، پوچھا جائے گا اللہ نے جو تمہیں عمر عطا فرمائی تھی، جو زندگی عطا فرمائی تھی، جو تمہیں سانسیں عطا فرمائی تھی، ہوش و خرد کی نعمت عطا فرمائی تھی، فیصلہ کرنے کا اختیار عطا فرمایا تھا، تندرستی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ نے جو تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تمام تر نعمتوں کے ساتھ، تمام تر آسائشوں کے ساتھ، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اب بتاؤ کہ اپنی اس زندگی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ اللہ کی نعمت تھی نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کیا فرمان ہے کہ جو بھی نعمت تمہیں دی گئی ہے ضرور بالضرور قیامت کے دن اس نعمت کا حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ نعمت کہاں خرچ کی۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے جو تمہیں زندگی ملی تھی اس زندگی کو کہاں خرچ کیا۔ وعن علمہ فیما فعل، اور جو تمہیں علم کی نعمت عطا کی گئی تھی تم نے اس علم پر عمل کتنا کیا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی کتابیں پڑھی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کون کون سی ڈگری لی تھی، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ علم کی نعمت، علم کا نور جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا، کہ جس کی نورانیت سے تمہارا ذہن بھی روشن تھا، تمہارے سینے میں بھی شمع علم چل رہی تھی، بتاؤ اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا۔ تیسرا سوال،
وعن مالہ من این اکتسبہ، اس کے مال و دولت کے بارے میں، اس کے رزق کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا سورس آف انکم کیا تھا، تمہاری کمائی کا ذریعہ کیا تھا، کیا تم نے میرے احکام کے مطابق حلال طریقے سے مال کمایا یا کہیں میرے احکام کے الٹ چلتے ہوئے حرام مال تو نہیں کمایا، تم نے مال کہاں سے کمایا؟ تیسرا سوال یہ کیا جائے گا۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، اچھا مال تو کما لیا تھا، اب یہ بھی بتاؤ اس مال کو خرچ کہاں پہ کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تم نے اس جگہ پہ خرچ کیا جہاں اللہ رسول کی مرضی نہیں تھی، تم نے اس جگہ پہ خرچ کیا جہاں خرچ کرنے سے اللہ رسول ناراض ہوتے تھے، یا اس جگہ پہ خرچ کیا جہاں اللہ کا حکم تھا کہ یہاں مال خرچ کرو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں انہیں کپڑے فراہم کرو، جن کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے ان پر تم درس کھاؤ، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، تم نے اپنے مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ چوتھا سوال یہ کیا جائے گا۔ اور پانچویں چیز وعن جسمہ فیما ابلاہ، یہ جو صحت عطا فرمائی تمہیں، یہ جو تندرست توانا طاقتور جسم عطا فرمایا، اس جسم کی طاقت کو کیا تم نے اللہ کی عبادت میں خرچ کیا؟ اس جسم کی طاقت کو کیا تم نے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کیا، یا اس جسم کی طاقت کو تم غلط استعمال کرتے رہے؟ اس طاقت کے زور پر تم دوسروں پر ظلم کرتے رہے، اس طاقت کے زور پر تم یتیموں کا حق کھاتے رہے، اس طاقت کے زور پر تم نے بیٹیوں کے جائیداد کے حصے غصب کر لیے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اپنے اس جسم کی طاقت کو کہاں استعمال کیا؟ یہ 5 سوال اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے سے پوچھے گا، اور جب تک وہ جواب نہیں دے گا اس کو وہاں سے ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اس میں پہلی چیز جو تھی عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا۔ اس سے بھی انسان کو جو وقت ملا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو نعیم اصبہانی رحمت اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اولاد آدم پر آنے والا ہر نیا دن، اولاد آدم پر ہر نیا دن جو آتا ہے وہ دن اس شخص سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں، میں وہ دن ہوں جو آج سے پہلے نہیں آیا، میں نئی مخلوق ہوں جو تجھ پر طلوع ہوا ہوں، تو جس دن میں اپنی سانسیں گزار رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تیرے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا، اگر میں گزر گیا تو تم پھر مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ کیوں؟ کہ میں ایک مقررہ مدت کے لیے آیا ہوں، میرا دورانیہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے ہے، پھر میں نے چلا جانا ہے، پھر میں نے واپس نہیں آنا، نہ میں اس سے پہلے آیا نہ میں اس کے بعد آؤں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھ کہ میں تیرے اعمال کا گواہ بن کے آیا ہوں، تو میرے اندر جو بھی اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا تو بھی، برے اعمال کرے گا تو بھی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دن آتا ہے تو دن بھی ایسے کہتا ہے، پھر جب دن غروب ہو جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات آتی ہے تو پھر رات بھی یہی کہتی ہے کہ اے ابن آدم میں نئی مخلوق ہوں، آج سے پہلے تیرے پاس نہیں آئی، اور جب میں چلی جاؤں گی تو پھر بھی نہیں آؤں گی، لیکن یہ یاد رکھ تو مجھ میں جو اعمال کرے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے اعمال کی گواہی دوں گی۔ تو زندگی کا ہر دن، زندگی کی ہر شب ہمارے اعمال کا گواہ بن رہا ہے، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمارے اچھے یا برے اعمال کی گواہی دینی ہے۔ تو یہ ایک مقررہ وقت ہمیں
دیا گیا ہے، ایک معینہ وقت دیا گیا ہے، پتہ نہیں کب اس کا حکم آ جائے، جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر نہ آ سکے، پلک جھپکنے کے لیے آنکھ بند کی ہے دوبارہ نہ کھل سکے، کھلی آنکھ بند نہ ہو سکے، باہر آئی سانس دوبارہ نہ جا سکے، یہ ایک معینہ مدت ہے، ایک مقررہ مدت ہے۔ انسان کے ساتھ وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم میں سے ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا مرنا ہے، چلیں یہ بھی بیان کر دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس کا ذائقہ بالکل وہی ہے جیسے تم نے اپنی زندگی گزاری ہے، زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے مطابق گزاری، تو موت کا ذائقہ بہت میٹھا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ بات دوسری طرف ہے تو اس موت کا ذائقہ بہت شدید بھی ہو سکتا ہے، تو موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اب یہ وقت جو دیا گیا ہے، حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک مومن مسلمان کے اسلام کی، دین کی، ایمان کی خوبصورتی یہ ہے، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، غیر ضروری چیزوں کو وہ اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ مومن مسلمان کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری کاموں میں نہیں پڑتا۔ غیر ضروری کاموں سے کیا مراد ہے؟ وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی شیبہ نے اسے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں کہ جو بالکل فارغ ہے، فارغ سے مراد نہ کوئی وہ دنیا کا کام کر رہا ہے کہ جس سے اس کو رزق روزی حاصل ہو، دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اور نہ ہی اس کام کرنے سے اس کو آخرت میں کوئی فائدہ ہے، نہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس کی حلال کمائی میں اضافہ ہو رہا ہے، مطلب کسی غیر ضروری کام میں لگا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے اس پر انتہائی درجے کا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اسے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس نعمت کو ضائع کر رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ وہی بات جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک ان کی صحت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، دوسری فراغت کے اوقات کہ جن میں وہ نہ دنیا حاصل کر سکتے ہیں نہ ہی آخرت کی کمائی کر سکتے ہیں۔ بلکہ الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں نہیں کرو گے تو وہ تلوار تمہیں بھی کاٹ کے رکھ دے گی۔ تلوار دو ہی ہاتھوں میں ہو سکتی ہے، یا آپ کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے یا وقت کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ وقت کو اپنے نظام الاوقات کے مطابق، اپنے اسکیجول کے مطابق اور اپنی پلاننگ کے تحت اسے گزار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس پر قابو نہ پایا تو پھر یہ وقت کے ہاتھ میں ہوگی، آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے اور وقت آپ کو کاٹتا چلا جائے گا۔ وقت تلوار کی طرح ہے۔ تو کیا فرمایا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی خوبصورتی کسی شخص کی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکال لے۔ اب غیر ضروری چیزیں نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے انسان کو نظام الاوقات بنانا پڑے گا، ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا کہ میں نے دن آج کے 24 گھنٹوں میں کیا کرنا ہے، میں نے اگلے 7 دنوں میں کیا کرنا ہے، میں نے اگلے 1 مہینے میں کیا کرنا ہے۔ یہ جو نیا سال 2021 شروع ہوا ہے، اس کے اندر میرے اہداف کیا ہیں، اس سال کے اختتام تک میں نے کون کون سی چیزیں اچیو کرنی ہیں، کس کس گول کو اچیو کرنا ہے، یہ سب ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ اور یہ ٹائم ٹیبل کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی گزارنے کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا۔ سیرت کا مطالعہ کیجئے، احادیث مبارکہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ پہلا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ معاشرت کے لیے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینے کے لیے، اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، اور تیسرا حصہ امت کے لوگوں کو ملنے کے لیے۔
امتیوں کو درس و تدریس کرنے کے لیے، امتیوں کی تربیت کرنے کے لیے، آنے والے وفود سے ملنے کے لیے۔ ذرا سوچئے کہ حضور علیہ السلام نے 23 سال لوگوں کی تربیت کی، 20 اور 3 23 سال لوگوں کی تربیت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات طیبہ مکمل کر کے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا کرتا۔ آپ سارے ریولوشنز دیکھ لیجئے، انقلابی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو بھی انقلاب آئے اس دنیا میں آتے رہے، ان کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا تھا، ان کا دورانیہ بہت زیادہ ہوتا تھا، یا پھر انقلاب لانے والے جو عظیم لوگ تھے وہ اگر لوگوں کی زندگی میں انقلاب لے آتے تھے تو ان کی اپنی زندگی میں کمی رہ جایا کرتی تھی، وہ اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دے سکتے تھے۔ کئی بہت عظیم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صرف انقلاب لانے کے لیے شادیاں نہیں کی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے گھر میں ٹائم دینے کو، لیکن قربان جائیں ایک ایسے عظیم انقلاب پر کہ جس نے عرب کے وہ لوگ کہ جنہیں نہ شائستگی تھی نہ تمیز تھی، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ رہتے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت بھی کی، ان کی اصلاح بھی کی، ان کو دین اسلام کی تعلیمات بھی دی، لیکن اس تمام انقلابی زندگی کے دوران کسی زوجہ محترمہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے ٹائم نہیں دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا جی، بزنس میں نکلتے ہیں، بچے ابھی سو رہے ہیں، گھر کا سربراہ بزنس کے لیے یا کسی کام کے لیے نکل گیا ہے، رات کو بچے سو چکے ہیں، پھر اس کے بعد وہ واپس آتا ہے، بچوں سے ویکینڈ پہ ملاقات ہوتی ہے، ہفتے بعد والد کی اور اولاد کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور اولاد کے دل میں اس چیز کی کسک رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے کہ کاش میں اپنے والد کے ساتھ 2 میٹھے بول سکوں۔ والد کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو ٹائم دے سکوں، لیکن ہم نے ترجیحات کا تعین نہیں کیا، جس چیز کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھنا چاہیے تھا ہم نے اسے نیچے کر دیا، ہم نے اولاد کی تربیت نہ کی، بزنس کے پیچھے چلے گئے۔ بزنس کرنا بھی شریعت کا حکم ہے، حلال کمائی کرنا بھی شریعت کا حکم ہے، اسلام آپ کو امیر ہونے سے بھی نہیں روکتا، اسلام کہتا ہے سب کام کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی زندگی کا ایک نصب العین بناؤ، ایک نظام الاوقات بناؤ، ایک سکیجول کے تحت اپنی زندگی گزارو، ایک پلاننگ کے تحت اپنی زندگی گزارو، تمہاری زندگی کا ہر دن ایک پلاننگ کے ساتھ گزرے، تمہاری زندگی کا ہر ہفتہ پلاننگ کے ساتھ گزرے، ہر مہینے کی الگ پلاننگ ہونی چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے کس وقت کس کو وقت دینا ہے، نہ تمہاری کاروباری زندگی متاثر ہو، نہ تمہاری گھریلو زندگی متاثر ہو، اور نہ ہی تمہارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ متاثر ہو۔ تم اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو، تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی روزی روٹی کے لیے وقت گزارو، وقت نکالو۔ اگر تم نیت یہ رکھو گے کاروبار تو ہم کر رہے ہیں، بچوں کو تو ٹائم دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی ہے، لیکن اگر نیت یہ رکھو گے کہ ہم یہ سب کام حضور کی سنت سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ تمہارے وقت میں بھی برکت ڈال دے گا۔ کرنا سب کچھ ہے، لیکن صرف اپنے اندر اس سوچ کو درست کرنا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں کر رہے ہیں، سنت کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ایک موقع ملا ہے نئی پلاننگ کرنے کا، نئے سال کا آغاز ہوا ہے، شمسی سال، ہمارا سورج کے ساتھ بھی تعلق ہے، ہمارا اس سے لا تعلقی کا اعلان نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اوقات سورج کے مطابق متعین کیے جاتے ہیں، یہ بھی ہمارا سال ہے۔ تو اس کو اب یہ جو نیا سال ہوتا ہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کی ہائی وے پہ ایک ٹرن پوائنٹ ہوتا ہے، ایک شاہراہ پہ ایک موڑ ہوتا ہے جہاں آپ اپنی زندگی کو روک تو نہیں سکتے لیکن آہستہ ہو جاتے ہیں،
اور اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ کیا جو میں نے کام سوچے تھے کیا میں وہ پورے کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا، اور اس آہستگی میں ہی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب اگلا جو سال میرے سامنے آیا ہے اس میں نے کس کس گول کو اچیو کرنا ہے، اپنا کون کون سا ہدف پورا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں ہر سال 2 بار ملتی ہے، قمری سال بھی شمسی سال بھی۔ ان دونوں ٹرننگ پوائنٹس پہ ذرا ٹھہر جایا کیجئے، ایک دن کے لیے اپنے ماضی پہ غور کریں کہ میں نے اپنے اس پچھلے سال میں اللہ کے احکام کی پیروی کتنی کی ہے، اللہ کے احکام کو فالو کتنا کیا ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا ہے، اور آگے کے لیے عہد کریں، عزم کریں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ سے مدد کی دعا مانگیں، اور اپنے آپ سے کہیں کہ اگلا جتنا سال بھی ہے میں کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم نصب العین کے تحت، ایک عظیم نظام الاوقات کے تحت ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی